سورہ لقمان پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی و رحمۃ للمحسنین، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان ہے اور یہ مکی صورت یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا یہ 57 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 56 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اور جو ترتیب توقیفی ہے یعنی جس میں قرآن مجید میں لکھی گئی ہے، اس اعتبار سے اس کا 31واں نمبر ہے۔ 4 رکوع ہیں اور اس میں 34 آیات مبارکہ ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ما قبل جو سورہ روم ہے اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ روم میں جامعیت قرآن اور منکرین قرآن اور اس کے ساتھ توحید پر جو ہے نا وہ دلائل عقلیہ وغیرہ بیان ہوئے تھے، اور اب سورہ لقمان میں صداقت اور فضائل قرآن بیان ہوا ہے، اور جو قرآن مجید سے استفادہ کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پہ دلائل منقولیہ اور عقلیہ بیان فرمائے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان اس لیے ہے کہ اس میں حضرت لقمان جو حکمت کے اعتبار سے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، ان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ لقمان ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں ترغیب الی القرآن ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پہ مختلف قسم کے دلائل بیان کیے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم، یعنی حروف مقطعات۔ حروف مقطعات جن کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ الگ کر کے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہیں، قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، اور ان کا معنی مفہوم مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حقانیت قرآن اور ترغیب الی القرآن کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں تل کا یہ آیات آیتیں ہیں کتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی، کہ یہ جو سورہ لقمان میں جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں یا اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں آیتیں ہیں، فرمایا یہ کہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، اور وہ جو حکمت والی کتاب ہے ہداؤں، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمۃ اور رحمت کا ذریعہ ہے، للمحسنین، محسنین کے لیے۔ یعنی وہ جو کتاب ہے حکمت والی، وہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے محسنین کے لیے۔ اب محسنین سے کیا مراد ہے؟ تو محسنین کے جو ہے نا وہ محسن کے 3 معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے ماں باپ، رشتہ داروں کے ساتھ، نادار اور مستحق لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا، اور دوسرا محسن کا معنی ہے نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، اور تیسرا جو ہے نا وہ محسن کا معنی ہے احسان، انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ اور یہ معنی حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حدیث جبریل میں، کہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے چند سوالات کیے تھے۔ ان میں سے تیسرا سوال یہ تھا کہ مال احسان یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس یقین کے ساتھ کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا یقین تو رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس نیت کے ساتھ عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جب کھڑے ہوں گے تو عبادت میں اخلاص بھی ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید جو ہے نا وہ ہدایت بن کے آیا ہے سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہدایت اور رحمت ہے اس کا فائدہ وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر صفت احسان ہے، نیکیاں کرنے والے ہیں، لوگوں کا درد رکھنے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ہے نہیں ایسے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن جو پرہیزگار ہیں اور اسی طرح جو محسنین ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اس قرآن و مجید کی ہدایت سے فائدہ وہ حاصل کریں گے۔
فائدہ ان کو ہوگا۔ اب آگے مزید وہ محسنین کی کچھ آگے مزید صفات بیان کر دی۔ الذین وہ یقیمون الصلاۃ جو نماز پڑھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور نماز کے تمام حقوق کی رعایت رکھ کے نماز ادا کرنا۔ تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب عبادات میں اور بہت ساری عبادات ہیں، لیکن دو کا خاص طور پہ تذکرہ کیا۔ اصل بات یہ کہ نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، مطلب یہ کہ وہ مالی بدنی دونوں عبادتیں کرتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ دینا شروع ہو جائے صحیح طریقے سے اور نماز پڑھنا شروع ہو جائے تو باقی روزہ، حج اور دیگر ارکان پہ عمل کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ ان دو کا تذکرہ کیا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ بات ذہن میں مستحضر رہتی ہے کہ بھئی کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اور جو یہ چیز سوچ لیتا ہے تو گناہوں سے وہ لازماً بچ جاتا ہے۔ تو محسنین کی یہاں تین صفتیں بیان فرمایا ایک تو وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہ آخرت کو ماننا اور ایک کہ آخرت پہ یقین رکھنا، یعنی ان کا یقین ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا نتیجہ بیان کر دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی بالکل یہی ہے نا، اس میں ذرا صفات زیادہ بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہاں وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ فرمایا کہ وہ ان کا ایک قرآن مجید پہ بھی ایمان ہے، پہلی کتابوں پہ بھی ایمان ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ بھی یقین ہے۔ اور وہاں بھی نتیجہ بیان کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی ہدایت پر ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اور یہاں بھی یہی نتیجہ بیان فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اب اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو قرآن و مجید کا اثر قبول کرنے والے ہیں، اور اب ان کا تذکرہ ہے جو قرآن و مجید کا اثر قبول بھی نہیں کرتے اور مانتے بھی نہیں، بلکہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ کہ مشرکین مکہ ان کا سب سے اہم ترین مشغلہ یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن و مجید سے روکنا، کسی طرح شکوک و شبہات ڈال کر، اور اسی طرح قرآن و مجید کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات ڈال کر، کبھی یہ شاعروں کا کلام ہے، کبھی یہ جادوگروں کا کلام ہے، کبھی کیا، بس مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ قرآن نہ سنیں۔ وہ باقاعدہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن نہ سنو، جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو چھوڑ ڈال دو، ہاں تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور باقاعدہ بہت سارے لوگوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی اپنی مختلف راستوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جو بہر سے آنے والے تھے ان کو روکتے تھے کہ قرآن نہیں سننا۔ اور پھر اسی طرح یعنی قرآن و مجید سننے سے روکنے کے لیے جو بھی حربہ ان سے استعمال ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ ایک مشہور قریشی سردار تھا نضر بن حارث، اس آیت مبارکہ کے شارح نزول میں اس کا نام آتا ہے کہ وہ بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتا تھا، اور قرآن و مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی مخالف تھا۔ اور اس وقت تجارتی اعتبار سے ہیرا کا جو علاقہ ہے عراق میں، یہ بڑی تجارتی منڈی تھی، جس طرح آج کل ہانگ کانگ وغیرہ یہ تجارتی منڈیاں ہیں، تو وہ بھی بڑی تجارتی منڈی تھی۔ وہاں پر وہ گیا تو وہاں سے اس نے ایک بڑی خوب روح اور بڑی اچھی آواز والی گانا بجانا اور اس طرح کی چیزوں کے اندر بڑی مہارت رکھنے والی ایک باندی لونڈی خریدی، اور وہ باقاعدہ اس کو لے کر آیا مکہ مکرمہ میں، اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی موسیقی اور گانے بجانے کے جو آلات لے کر آیا، اور پھر وہاں سے بادشاہوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا باقاعدہ، اور مکہ میں آ کے لوگوں سے کہتا تھا دیکھو جی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تمہیں جو ہے نا لوگوں کے قصے کہانیاں سناتے، قوم عاد قوم سمود وغیرہ کے، تو آؤ یہ مجھ سے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں کہ تم نماز پڑھو جی اور تم زکوٰۃ دو جی، تم یہ کرو جی، تو میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، آؤ میری محفل میں سرور اور مزے لو، اور یہ قصے کہانیاں بھی سنو، گانا بجانا بھی سنو، اور ڈانس اور دیگر جو بھی
تم سننا چاہتے ہو سنو، اور جس طرح کا تم کھیل تماشا لونڈی وغیرہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے، اور پھر تم آزاد ہو، کوئی بھی تمہارے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو تم وہ کرو۔ اس لیے تم یعنی قرآن و مجید کو نہ سننا، باقاعدہ وہ محافل منعقد کرتا صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو یہاں مشغول رکھے اور قرآن و مجید کو لوگ نہ سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو بیہودہ باتیں، بیہودہ لٹریچر یا بیہودہ چیزیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو ہے نا وہ روکیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین اور راستہ ہے اس کے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، اور وہ ہیں اتنے متکبرین کہ جب ان سے کہا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ جناب منہ موڑ لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، اس طرح گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کے کان بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں قرآن سننے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو آخرت میں فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، دردناک عذاب کے اندر وہ جلیں گے اور شدید تباہی اور بربادی کا شکار ہوں گے۔ تو یہ لاو الحدیث، بیہودہ یعنی کھیل کی بیہودہ باتیں، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سبرات گانے بجانے کے آلات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا اور دیگر باطل بیہودہ کام، قصے کہانیاں، اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بیہودہ کام جو اللہ کی عبادت سے روک دے وہ لہو الحدیث میں آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، جس میں مشغول ہو کر انسان نماز سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور گویا نیک کام کرنے سے مشغول ہو جائے، وہ بیہودہ کام ہے، لہو الحدیث ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں یشتری جو خرید کے لاتے ہیں لہو الحدیث، کھیل کی بیہودہ باتیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی بغیر کسی دلیل کے، ناجائز طور پہ، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور بنائیں اس کو یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے آیات کو مذاق، کہ ان کے ساتھ وہ مذاق کرے۔ اولئک لہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، واللہ، منہ موڑ لیتا ہے، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں۔ یہ حاضر آیات کی طرف لوٹتی ہے۔ کأن فی اذنی وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈاٹ ہے، کانوں میں یعنی بوجھ ہے، کانوں کو بند کیا ہوا ہے، سیل ہیں ان کے کان، اس طرح۔ فبشرہ، بس آپ خوشخبری سنائیں اس کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ کأن لم یسمع، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کأن فی اذنی وقرا، گویا کہ اس کے کان میں ڈاٹ ہے۔ فبشرہ، بس آپ خوشخبری سنائیں اس کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہ خوشخبری کون سی؟ یہ بطور مذاق کے ہے کہ جس طرح دنیا میں تمہیں قرآن سننے سے تکلیف ہوتی ہے تو وہاں پر تمہیں مزہ آئے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آخرت کی بشارت دے دی جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیے انہوں نے نیک اعمال، لہم، ان کے لیے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے جی؟ نعمتوں والے باغات ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور برحق، پکا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی وحدانیت پر ایک دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے بغیر ستونوں کے، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ترونہا، جن کو خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ سبع سماوات، 7 آسمان بنائے بغیر کسی ستون کے۔ اب دیکھیں نا کہ چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں تو اس کے اندر دیواریں بھی ہوتی ہیں، ستون بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ آسمان کتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے جو ہے اللہ
بغیر ستونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو پیدا کیا اور کھڑا کیا ہوا ہے، اور قیامت تک جب تک اللہ کا حکم ہے کھڑا رہے گا، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کمی، کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ نقصان اور کسی قسم کے جو ہے نا وہ نقص پیدا نہیں ہوگا، بالکل اسی حالت میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور فرمایا کہ زمین کو پیدا کیا اور وہ مٹی نرم تھی، اس میں یہ خطرہ تھا کہ یہ زمین لوگوں کو لے کر جھک جائے، کہیں لڑک ہی نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین میں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے زمین کے اندر پیدا کر دیے، جنہوں نے زمین کا توازن جو ہے اس کو جو ہے وہ برابر کر دیا اور زمین کو مضبوط کر دیا۔ بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، اور یہ بھی قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر ملک میں، ہر جگہ میں جہاں پر میدانی علاقے وہاں پیچھے پہاڑ بھی ہیں، ضرور پہاڑی سلسلے بھی ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہیں، میدانی علاقوں کے اپنے فائدے ہیں، پہاڑوں کے اپنے فائدے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، ہر طرح کے پالتو جانور بھی ہیں، جنگلی جانور بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ اور چوتھی چیز فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ساتھ ہم نے ہر طرح جو ہر چیز ہے اس کے عمدہ جوڑے پیدا کیے، نباتات، سبزیاں، پھل، ترکاریاں، غلہ، ہر چیز کو فرمایا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو مثلاً جس کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، جس طرح انسانوں میں، جانداروں میں نر مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو نباتات اور درخت ہیں، پودے ہیں، ان میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ اور آج کل کی جو سائنس ہے وہ اس کی بڑی بہترین تشریح کرتی ہے، پوری اس میں تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی یہ دونوں چیزیں رکھی۔ اچھا، ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، یہ کس کی پیدا کردہ چیزیں ہیں؟ اور یہ سوال مشرکین کے عین عقیدے کے مطابق ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ آسمانوں کو، زمینوں کو، جانداروں کو، سب کچھ کو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ان کے عقیدے کے مطابق سوال کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَرُونِي، وہ مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، جو اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے انہوں نے کیا پیدا کیے، کچھ چیز دکھاؤ تو صحیح، چلو پتہ تو چلے جی کہ انہوں نے یہ بنایا ہے اور یہ اللہ کے اس لیے اللہ کے شریک ہیں۔ اور بھائی جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو معبود برحق عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کی ذات و صفات اور عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں۔ ساتھ فرما دیا بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ جب کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا تو اب جو ہے نا وہ نہ ماننا صرف اس وجہ سے ہے کہ جو ظالم ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ اپنی بدعمالیوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے گمراہی کے انتہائی آخری درجے پہ پہنچ چکے ہیں، مور جباریت لگ چکی ہے، اب وہ ان کے لیے ماننا آسان ہے ہی نہیں۔ فرمایا نا خلق السماوات، پیدا کیے آسمان، بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جن کو تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَى، اور گاڑ دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان تمید بکم، اس لیے کہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلا دیے اس زمین میں، من کل دابہ، ہر طرح کے جاندار، ہر طرح کی وہ چیزیں جو زمین پہ چلتی ہیں۔ دابہ کہتے ہیں کل ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پہ چلتی ہے، چار پائے ہوں، چاہے وہ 10 ٹانگوں والے ہوں، 2 ٹانگوں والے ہوں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا، پس اگائی ہم نے، فِيهَا، اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر عمدہ چیز کے جوڑے، اور اگا دیے ہم نے اس زمین میں ہر عمدہ چیز کے جوڑے۔ ہاذا، یا جوڑے اور دوسرا اقسام بھی مراد ہے کہ بہت ساری جو عمدہ چیزیں ہیں ان کی مختلف اقسام جو ہے وہ زمین میں پیدا کرتے ہیں۔ ہاذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ یہ خلق مصدر بے معنی مخلوق، اس میں مفعول کے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ فَأَرُونِي، پس دکھائیے مجھے، ماذا، کیا، خلق الذین، پیدا کیا ان لوگوں نے، من دونی، جو اللہ کے علاوہ ہیں، بل الظالمون، بلکہ ظالم، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہیں، بلکہ جو ظالم لوگ ہیں وہ واضح گمراہی میں ہیں، اس لیے نہیں مانتے، باقی اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔